السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 51 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں 49 اور 50 میں بات ہو رہی تھی روحانیت کے علمبرداروں کی، ان کے پیشواؤں کی، کہ وہ فریب نفس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اس آیت کی وضاحت میں کہ انسانی ذات کی نشو و نما اللہ کے قانون کی اتباع سے ممکن ہے، لیکن فریب نفس میں مبتلا لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تصوف، روحانیت اور طریقت کی منازل طے کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہے۔ تو اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انبیاء کو وحی ملتی تھی انسانی رہنمائی کے لیے، یوں کہہ لیں کہ انسانی ذات کی ہیومن پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے وحی ملتی تھی کہ اس کی روح سے وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈھالیں۔ تو وحی کے مقابلے میں یہ جو اہل تصوف ہیں، اہل طریقت ہیں، وہ علم لدنی لے کر آئے۔ قرآن کے الفاظ ہیں من لدن، اللہ کی طرف سے دیا گیا، تو وہیں سے انہوں نے وہ لفظ بنایا علم لدنی۔ یہ اصطلاح ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، لفظ تو قرآن سے ہی لیا انہوں نے، تو اس کی ایک اصطلاح بنائی علم لدنی کہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس براہ راست علم ہے۔ تو پھر اس صورت میں ان کو وحی کی، قرآن کی ضرورت نہ رہی، تو ان کا جو علم لدنی ہے وہ وحی کے پیرلل، وحی کے مقابلے میں، اور یہ خود ظاہر ہے پھر انبیاء کے مقابلے میں آ گئے، کیونکہ جہاں سے انبیاء کو ملتا تھا وہیں سے ان صوفیاء کو علم ملتا تھا۔ تو اس طرح یہ فریب نفس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاک باز ہیں، روحانی قوتوں کے مالک ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، قرآن کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ تو ہدیے ہیں، اس کا جو جوہر ہے، اس کے جو اصل معنی ہیں وہ تو ان کو معلوم ہے۔ یہ اپنے علم لدنی یا باطنی علم کی روح سے بتائیں گے کہ قرآن کے کس لفظ کے کیا میننگز ہیں۔ تو ان سے ہٹ کر اگر کوئی عربی زبان کی روح سے یا روایات کی روح سے اس کی معنی بتاتا ہے تو وہ ان کے نزدیک باطل ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو ارباب شریعت ہیں وہ قرآن کے الفاظ کے میننگ روایات کی روح سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو علم شریعت سے متعلق لوگ ہیں وہ اہل تصوف کے نزدیک باطل ہیں۔ اس طرح سے ان کے آپس کے اندر اختلافات ہیں، اہل تصوف کے اور اہل شریعت کے۔ مذہب کی دو ہی مین برانچز ہیں، اہل تصوف یا اہل طریقت، اور دوسری ہے اہل شریعت۔ اہل تصوف یا اہل طریقت وہ جو ورد، وظائف، چلے، فاقہ کشی اور اس طرح کی جو چیزیں، معجزات، کرامات، یہ بتاتے ہیں، یہ اہل طریقت ہوتے ہیں۔ اور اہل شریعت ہوتے ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نماز ان چیزوں سے ٹوٹتی ہے، وضو یوں کرنا ہے، یہ چیزیں مکروہ ہیں، یہ حرام ہیں، اور ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، فلاں چیز مستحب ہے۔ تو یہ اہل شریعت ہوتے ہیں، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حلال ہے، فلاں رنگ پہننا حلال ہے، فلاں رنگ پہننا جائز ہے۔ تو وہ اس طرح کی جائز، ناجائز، حرام، حلال یہ چیزیں بتاتے ہیں، یا قرآن کے کس لفظ کے کیا میننگز ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں پھر اہل شریعت کرتے ہیں۔ اسی میں وہ پھر اہل فقہ بھی آ جاتے ہیں، جو حرام حلال کے متعلق بتاتے ہیں، یا وہ جو مذہبی ریچولز ہوتی ہیں ان کے طریقہ کار کو وضع کر کے بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہمارے مسلک کے نزدیک یوں ہے۔
تو یہ اہل شریعت ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کو سمجھ آئی کہ یہ اہل طریقت اور اہل شریعت کیا ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں اختلاف کیا ہے۔ تو یہ پیچھے گزر چکا ہے، ہم آپ کو مختصراً بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو آیت نمبر 50 ہے تو اس میں بھی یہی کچھ انہی کے متعلق ہی ہے، اہل تصوف اہل طریقت کے متعلق، کہ یہ جو روحانیت اور اللہ کی قربت کے دعوے دار کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑ کر اپنے خود ساختہ مسلک کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اللہ پر جھوٹ گھڑنے کا صریح جرم ان کی ذات کو کمزور کر کے انہیں تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت نمبر 50 میں ہم نے بتایا تھا آپ کو۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 51 کے اوپر۔ تو یہ جو پچھلی 2 آیات ہیں اس میں بات ہوئی اہل تصوف یا اہل طریقت سے متعلق، اب بات ہو رہی ہے اہل شریعت سے متعلق، جو اہل شریعت ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 51۔ کیا یہ رہا ہے الم تر، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے رسول کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ متوجہ کرنے کا انداز ہوتا ہے، بڑا ہی اثر انگیز انداز ہے یہ بات کرنے میں، کلام کرنے میں۔ تو یہ ہم بھی ایسے اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کسی کی توجہ کو اپنی طرف لانے کے لیے، لوگوں کو اٹینٹیو کرنے کے لیے۔ تو اے رسول کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے الی الذین اوتوا، ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا۔ اب یہ جو ان لوگوں کی طرف، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہے ارباب شریعت، کیونکہ یہ کتاب سے ریلیٹڈ بات ہوگی نا، پیچھے وہ تزکیہ نفس اور وہ روحانیت اس کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں پر کتاب کی بات آئی۔ تو جو لوگ کتاب اللہ سے متعلق بات کرتے ہیں تو اب یہ آگے ارباب شریعت جو شریعت بناتے ہیں، اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا، یعنی وہ جو لوگ جو ارباب شریعت ہیں، اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ کیا دیا گیا؟ یہ نہیں کہ یہ اللہ نے بنائے ارباب شریعت، یہ خود بنے۔ یہ جو ریلیجس پریسٹ ہوتے ہیں وہ خود آگے بڑھتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ کتاب اللہ کے الفاظ کے کیا میننگ ہے۔ وہ پھر تفسیریں کرتے ہیں، تراجم کرتے ہیں، اس کی تشریحیں کرتے ہیں، پھر وہ فقہ بناتے ہیں، مذہبی قوانین بناتے ہیں۔ تو ان کی بات ہو رہی کہ کیا یہ رہا ہے کہ الی الذین اوتوا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے نصیبم من الکتاب، کتاب سے کچھ حصہ۔ تو کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا ان کو۔ اب انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس کتاب کے حصہ کے اوپر ایمان لاتے، اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کی نشو نما کرتے، ڈیولپمنٹ کرتے، یہ نہیں کیا انہوں نے، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالتے، زندگی کا نظام بناتے، یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ اب قرآن بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے یؤمنون بالجبت، وہ توہم پرستی پر مبنی رسومات و عقائد پر ایمان رکھتے ہیں، مسٹیسزم، سپرسٹیشنز۔ تو سپرسٹیشنز پر مبنی رسومات و عقائد پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنے ہیں سے مراد ہے یقین رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ کتاب اللہ کے اندر کہا گیا ہے اس کے اوپر ان کو کوئی یقین نہیں ہے۔ یقین کس کے اوپر ہے؟ جو توہم پرستی پر مبنی رسومات ہیں، عقائد ہیں، جو خود ان کے اپنے یا ان کے مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کتاب اللہ کا جو کنٹینٹس ہے، اس کے جو انجنکشنز ہیں، اس کا جو
اس کی جو ریئلٹیز ہیں، جو ٹروتھ ہیں، اس کے اوپر ان کا کوئی یقین نہیں ہوتا۔ اس کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے اوپر ان کا کوئی یقین نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے وہ عقائد یعنی بلیف بناتے ہیں، اپنی طرف سے وہ ریچولز بناتے ہیں، اپنی طرف سے وہ شریعت بناتے ہیں، مذہبی قوانین، فقہی قوانین بناتے ہیں، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ ساری چیزیں ہم نے اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں اور اسی کی روح سے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز آ گئی۔ تو اس کے اندر جو لفظ ہے جبتی، یہ جو جبتی ہے عام طور پر ترجمہ کیا گیا ہے بت۔ تو بت آ جاتے ہیں کسی سطح کے اوپر، لیکن بیسیکلی اس کا معنی بت نہیں ہے کہ وہ بتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سارے مشرکین بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے۔ اب یہ جو مسلم ہے، ٹھیک ہے، یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن یہ مزاروں کے اندر، درباروں کے اندر جو دفنائے گئے مردے ہوتے ہیں ان کو بھی تو وہی حیثیت دیتے ہیں نا، بلکہ بتوں سے بھی کہیں بڑھ کر خدائی اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ تو یہ اس کا معنی جبتی کا ترجمہ صرف بت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کہیں جا کر اس کے معنی آ جاتے ہیں، لیکن بیسیکلی اس کے اندر آ جاتا ہے توہم پرستی، سپرسٹیشن، اور توہم پرستی پر مبنی جو رسومات ہیں وہ آ جاتی ہیں، جو عقائد ہیں وہ آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ اور ویسے بت پرستی بھی تو توہم پرستی ہی ہے، ظاہر ہے بت کچھ دے تو نہیں رہا ہوتا، تو ایک توہم پرستی ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بت کو بناتے ہیں، وہ لکڑی کا ہو یا کوئی قیمتی دھات کا ہو یا پتھر کا ہو، تو وہ کچھ نہیں دے سکتا، لیکن ایک توہم پرستی ہے کہ وہ اسی سے وہ مانگتے چلے جاتے ہیں، اس کو خدا بنا لیتے ہیں۔ تو بیسک جو اس کے معنی ہیں وہ ہیں توہم پرستی پر مبنی رسومات اور عقائد۔ اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، ریچولز بھی آ جائیں گے اور وہ جو ریلیجس بلیفز ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو کتاب اللہ کا جو کچھ کہا گیا ہے اس کے اندر جو کچھ بھی، اس کے اوپر ان کو یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا۔ ایک چیز تو یہ ہوگی کہ یؤمنون بالجبتی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ آگے کہتا ہے، کیا یہ رہا ہے والطاغوتی، اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ طاغوت کیا ہوتا ہے۔ طاغوت ہوتا ہے غیر اللہ قوت، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو قوت کا مالک سمجھنا، وہ طاغوت کے دائرے میں آ جائے گا۔ قرآن اس کو طاغوت بولتا ہے۔ انسانوں نے اللہ کے علاوہ جس کو بھی صاحب اختیار سمجھا ہوتا ہے، قوتوں کا مالک سمجھا ہوتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو، موسٹلی یہ انسان ہی ہوتے ہیں جن کو وہ خدائی منصب کے اوپر فائز کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ دوسری جگہ پہ کہ اربابم من دون اللہ، کہ وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ اللہ کو نہیں بناتے، کیونکہ اللہ کی تو کوئی بات ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اس کی کتاب کے اوپر تو وہ جو کچھ کہا جاتا ہے نہ اس کے اوپر ان کو یقین ہوتا ہے، نہ اس کتاب کی روح سے وہ کوئی عمل کرتے ہیں، نہ نظام بناتے ہیں، نہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ فالو کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو انہوں نے اپنے رب بنائے ہوتے ہیں، یعنی اپنے مذہبی پیشوا، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی مانتے ہیں، ان کے مسلک کے اوپر چلتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی شریعتوں کو ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ان کے رب ہیں، پھر ان کا رب اللہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر طاغوت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو طاغوت جن کو اللہ کے علاوہ وہ اپنی قوت مان لیتے ہیں کہ یہ قوت ہے جس سے، یا یہ ان کے لیے صاحب اختیار ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو طاغوت اس کو بولتا ہے قرآن کریم۔ اس میں حکمران بھی آ جاتے ہیں اور اس میں مذہبی پیشوا بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ساری طاغوتی قوتیں ہیں۔ جو حکمران یا مذہبی پیشوا اللہ کے قانون اور اس کے دین یعنی نظام کے خلاف کمر بستہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنے راستے کے اوپر لاتے ہیں، ان کو اپنا فالورز بناتے ہیں، یہ
طاغوت ہوتے ہیں۔ اب سمجھ آئی طاغوت کون ہوتے ہیں؟ اور یہ جو طاغوتی قوتیں ہیں پھر ان کے فالورز بھی ہوتے ہیں۔ کیوں فالورز ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حکمرانوں کو، یہ جو سیاسی حکمران ہوتے ہیں۔ اور وہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کے بھی فالورز ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ پھر طاغوتی قوتیں معاشرے کے اندر بڑی قوت حاصل کر لیتی ہیں، وہ سیاسی اعتبار سے ہوں یا وہ مذہبی اعتبار سے، دو ہی چیزوں کی روح سے آپ معاشرے کے اندر قوت حاصل کر سکتے ہیں، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے۔ تو اللہ کے مقابلے میں یہ جو طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو سیاسی اعتبار سے معاشرے میں انہوں نے قوت حاصل کی ہوتی ہے، اقتدار حاصل کیا ہوتا ہے، مملکت کے اوپر ان کا قبضہ ہوتا ہے، تو مملکت کے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ بھی انہی حکمرانوں کے، سیاسی حکمرانوں کے پیرلل انہوں نے مذہبی اختیارات حاصل کیے ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی قوت اور بڑا اقتدار ہوتا ہے۔ اور یہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان میں تو ڈیولزم ہے اقتدار کا، کہ دو حکومتیں ہوتی ہیں، اسٹیٹ ان دا اسٹیٹ قائم ہوتی ہے، ایک سیاست، یہ جو سیاسی حکمرانوں کی حکومت، اور دوسری مذہبی پیشواؤں کی حکومت۔ سیاسی حکمرانوں کے پاس پبلک اتھارٹی ہوتی ہے، پبلک لا کی، اور یہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کے پاس پرسنل لا کی اتھارٹی ہوتی ہے، پرسنل لا ان کے پاس ہوتے ہیں، نکاح یوں کرنا ہے، طلاق یوں دینی ہے، وراثت یوں تقسیم کرنی ہے، یہ ان کے پاس پرسنل لا کی اتھارٹی ان کو دی ہوتی ہے سیاسی حکمرانوں نے، تاکہ یہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں، کرپشن کرتے رہیں، اور وہ جو یہ جو مذہبی پیشوا ہیں وہ بھی لوگوں کو مذہب کے نام کے اوپر لوٹتے رہیں، اور ان کے جو مذہبی کاروبار ہیں وہ خوب جو ہیں وہ ترقی کرتے رہیں۔ اس سے حکمرانوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف، ان کی توجہ ہوتی ہے اور یہ اپنی لوٹ مار میں ہوتی ہیں۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، سیاسی حکمرانوں کا اور مذہبی پیشواؤں کا۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے گٹھ جوڑ سے عوام جو ہے وہ پس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں، قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب الطاغوت کی بات کر رہا ہے، یا پیچھے اس نے جبت لیا، تو جبتی کیا ہوا؟ توہم پرستی پر مبنی رسومات اور عقائد، اور آگے پھر کہہ رہا ہے کہ طاغوت ہم نے بتایا آپ کو کہ اللہ کے علاوہ وہ جو سیاسی حکمران اور مذہبی پیشوا جو اللہ کے قانون اور اس کے دین کے خلاف کمر بستہ ہوتی ہیں، یہ جو قوتیں، قرآن ان کو الطاغوت بولتا ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اور طاغوت یعنی غیر اللہ قوتوں، یعنی اپنے حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، انہی سے فتویٰ لیتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ پیش ہو قرآن کو کنسلٹ نہیں کریں گے، مذہبی پیشواؤں کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنائیں گے، ریاست کی سطح کے اوپر جو قانون کا نفاذ ہے وہ بھی انہی کی روح سے، انہی کی کتابوں کی روح سے کریں گے، کتاب اللہ کی روح سے نہیں۔ تو قرآن کریم اس چیز کی بات کر رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی انکار کیا اللہ کی کتاب کے اندر جو سچائی ہے، جو حقائق ہیں، جو لوگوں کے لیے بہتری کی چیزیں، اس حق کا انہوں نے انکار کیا، تو اور جنہوں نے کفر کیا ان کے متعلق وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے متعلق وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں ہَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ کفر کرنے والوں کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں۔ کون؟ وہ لوگ جو اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، جو توہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، توہم پرستی پر مبنی عقائد ان کے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ جو
سیاسی حکمران اور مذہبی پیشوا جو اللہ کے قانون اور اس کے دین کے خلاف کمر بستہ ہوتے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ کفر کرنے والوں کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ یہ سب ان لوگوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ یہ لوگ کفر کرنے والوں کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہیں ان لوگوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ ایمان لانے والوں کے مقابلے میں یہ ان لوگوں کو کہہ رہے کہ یہ زیادہ سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کس طرح سے ان کی سوچ کی بات کر رہا ہے۔ تو اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں کہ پچھلی 2 آیات اہل طریقت بارے میں، جبکہ مذکورہ آیت اہل شریعت کے متعلق ہے۔ وہ اپنی خود ساختہ مذہبی رسوم کی پابندی کرتے ہیں اور ان کا اتباع کرتے ہیں، جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس طرح کہ وہ اللہ اور اس کے قوانین کے خلاف ان طاغوتی قوتوں کو اتھارٹی مانتے ہیں۔ یہ ہے اصل چیز کہ وہ طاغوتی قوتوں کو اتھارٹی مانتے ہیں۔ یہاں پہ پھر بتا دیں آپ کو کہ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قوانین کے خلاف کمر بستہ سرکش حکمران و مذہبی پیشوا اور ان کے بنائے ہوئے قوانین، ان کے پیروکار ان کے قوانین اور مسالک، عقائد و رسومات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بات ہوئی اہل شریعت کی اور ان کے فالورز کی۔ تو یہ بڑی قابل غور آیت، اس کو بار بار بلکہ سنیں اور اس کے اوپر غور کریں، اور پھر عملاً جو کچھ ہو رہا ہے اپنے ملک میں دیکھیں، دوسرے ملکوں کو تو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تباہ حالیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ ساری جتنی کی جتنی بربادی ہو رہی ہے معاشرے کی، آپ کو اسی ملک کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔